الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني لم يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين ثم آمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج مکی سورت ہے، اس میں 2 رکوعات اور 44 آیات ہیں۔ اس کا نام المعارج اس حوالے سے ہے کہ معارج معرج کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں زینہ یا سیڑھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس میں ذی المعارج کہا گیا ہے، گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ درجوں کی بلندیوں کا حامل ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کا قرب پایا جاتا ہے۔ فرشتوں کو بھی بہت مشکل سے اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے پے در پے سیڑھیوں کے اوپر سے چڑھ کر جانا پڑتا ہے اور گزرنا پڑتا ہے۔ انسان کو اس صورت میں رویے سکھائے گئے ہیں، طریقے بتائے گئے ہیں کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے وہ ذی المعارج جو ہستی ہے، بلندیوں والی ہستی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو زینے ہیں، جو اعمال صالحہ کے زینے ہیں، وہ کون سے ہیں جو اس میں بتائے گئے ہیں، ان زینوں پر چڑھ کر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس میں جنتیوں کی صفات بتائی گئی گویا، اور پھر جنتیوں کے کام بتائے گئے، اور ساتھ ساتھ ہی جہنمیوں کی کچھ صفات کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ جن سے بچنا بہت ضروری ہے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور قرب اور رسائی چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا جو اصل موضوع اور مقصد ہے اس صورت کو نازل کرنے کا، وہ عقیدہ آخرت کا رسوخ ہے کہ عقیدہ آخرت سٹرونگ ہونا چاہیے، کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اور وہ جنت جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے بنائی ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقے اپنائے جائیں۔ تو اس کا موضوع بھی کیا ہوا؟ اس کا موضوع بیسیکلی عقیدہ آخرت کو سٹرونگ کرنا ہے۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ مکی صورت کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شروع کے دور میں ہی یہ نازل ہوئی بھی صورت ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ الحاقہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا نا، تو یہ انہی دنوں کی نازل کردہ صورت ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ایسی ہی بات کی جا رہی ہے۔ شروع کرتے ہیں اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ہے مانگنے والے نے، یا سأل کا مطلب ہے پوچھا ہے یا مانگا ہے، سائل سوال کرنے والے نے یا مانگنے والے نے، مانگنے والے نے مانگا ہے کیا؟ بعذاب واقع، واقع ہونے والا عذاب۔ مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب مانگا ہے جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو اعلانیہ دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، تو مشرکین مکہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور ہم تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو پھر یقیناً ہم تمہاری بقول ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر ہم جہنم کے مستحق ہیں تمہاری باتوں کو جھٹلانے کے باعث، تو پھر تم وہ عذاب لے کر آ جاؤ جو تم ہمیں قیامت کے حوالے سے جس کی دھمکی دیتے ہو اور ڈراتے ہو۔ تو وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عذاب کا تقاضا کرتے تھے۔ یہ خاص طور سے نضر بن حارث بن کلدہ نے کہا تھا، اور اس نے کیا کہا تھا؟ سورہ انفال میں آیت آتی ہے کہ حارث بن کلدہ نے کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یعنی خدایا اگر یہ واقعی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب کو لے آ۔ تو گویا اس نے نضر بن حارث نے یہ تقاضا کیا تھا کہ بھائی یہ وہی ہے نضر بن حارث، یاد رکھیے، جو لہو الحدیث کو لے کر آیا تھا۔ تو یہ کہتا تھا کہ اگر ہم جو ہے وہ ہم جھٹلا رہے ہیں اور تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، تم اب عذاب ہمارے اوپر لے کر آ جاؤ۔
تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہی بات بتائی اور یہ بتا دیا کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے تو عذاب تو کیا ہے، واقع ہونے والا ہے، وہ تو ضرور ہی ضرور واقع ہوگا۔ کس کے لیے وہ عذاب واقع ہوگا؟ للکافرین، وہ کافروں کے لیے عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ لیس لہ دافع، اور نہیں ہے واسطے اس کے کوئی دفع کرنے والا، یعنی اس عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ وہ عذاب ایسا ہے جو واقع ہو کر ہی رہے گا، عذاب آ کے رہے گا، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا آنے سے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کہ کوئی وہ عذاب ان کے اوپر نہ آئے، یا اگر عذاب آ جائے تو اس عذاب کو وہ دور بھی نہیں کوئی اس سے کر سکے گا۔ کہاں سے آئے گا یہ عذاب، کیوں، کیسا عذاب ہوگا، اور یہ کس ذات کی طرف سے آئے گا، کیوں کوئی اس کو نہیں روک سکے گا؟ کیونکہ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو بڑا بلند و بالا ہے، اور ذی المعارج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ یہ اس ہستی کی طرف سے عذاب آ رہا ہے جو انتہائی عروج والا ہے، جو انتہائی بالا اور برتر ذات کا حامل ہے۔ تعرج الملائکۃ، اس کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے، یعنی کہ وہ تو ایسی بلندی کا حامل ہے کہ اس تک پہنچنا، اس تک رسائی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی طرف جب فرشتے بھی چڑھتے ہیں، والروح، اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جب اللہ کی طرف اللہ کے حضور باریابی چاہتے ہیں تو ان کو بھی چڑھنا پڑتا ہے، ان کو بھی ان زینوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے تعرج الملائکہ والروح، اللہ تعالیٰ نے والروح کہہ کے علیحدہ سے حضرت جبرائیل امین کا تذکرہ کر دیا، گویا یہ ان کی ایک شان اور ان کی ایک عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو باقی تمام فرشتوں کے ساتھ نہیں ملایا، اور ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ 4 اولو العزم فرشتے ہیں۔ وہ کون سے فرشتے ہیں؟ جو 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ تو حضرت جو جبرائیل علیہ السلام، جن کو الروح کہہ کے یہاں پر مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ان کو فرشتوں سے علیحدہ کر دیا۔ تو گویا ان کی عظمت اور ان کی برتری اور ان کی فضیلت کی یہاں پہ عکاسی کی جا رہی ہے کہ وہ عام فرشتوں کی جیسے فرشتے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی عام فرشتوں کی طرح بڑی زینت طے کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور رسائی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اور جب وہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو کیسے جاتے ہیں؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کی طرف، فی یوم، بیچ ایک دن کے، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس کی مقدار، جس کی تعداد کیسی ہے، ایک ایسے دن میں اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ گویا یہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے حضور باریابی کے لیے پہنچتے ہیں یا باریابی کی رسائی حاصل کرتے ہیں تو ایک ایسے دن میں کرتے ہیں جس کی مقدار بتائی جا رہی ہے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ذہنوں کی کہہ رہی ہوں، جو دنوں کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تعداد ہے یا ایک مقدار بتائی گئی ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ 50,000 سال بتائی گئی ہے، جس سے پہلے جو ہے قرآن پاک میں ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ سورہ حج میں آتا ہے کہ آیت نمبر 47 میں کہ تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارے کتنے دنوں کے برابر ہے؟ ہمارے یہاں کے 1000 دن، 1000 برس، 1000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہے اللہ کے ہاں کا۔ اور اس کے علاوہ سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر اس کی رودات اس اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ گویا جو ساری اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی ہوئی ہوتی ہے اس کی رودات بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ظاہر ہے، فرشتوں کے ذریعے سے ہی پہنچتی ہے۔ اور وہ دن کون سا ہے کہ اس کی تعداد، اس کی مقدار بھی کتنا ہے؟ ہمارے 1000 سال کے برابر اللہ کا وہ ایک دن ہے۔ لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو جب فرشتے اللہ کے حضور سب پہنچیں گے تو اس کی
جو مقدار ہے یا اس کی تعداد کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو مفسرین اس حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک میں 2 مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ ہمارے 1000 سال کا اللہ کا ایک دن ہوتا ہے، ہمارے 1000 سال اللہ کے ایک دن کے برابر ہیں، لیکن یہ پھر کون سا دن ہے؟ تو گویا مفسرین اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے، اور اکثر مفسرین کے گروہ نے اس سے جو مثال لی ہے وہ قیامت کے دن ہی کو مراد لیا ہے۔ مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ تو بڑا ہی طویل دن ہوگا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے مومن کے لیے وہ دن اس سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ تو اور یہ قیامت ہی کے دن کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ دوسری بھی احادیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافر کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اتنا طویل ہوگا، اور مومن کے لیے اس دن کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ ایک فرض نماز کے پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اور اس کو مومن کے لیے اس اتنے کٹھن اور یوم العسر کی تکلیف کتنی ہوگی، گویا جیسے ہلکے سے نزلہ زکام یا بخار کسی ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے وہ دن بہت چھوٹا ہوگا اور بہت تھوڑا اور بہت طویل عرصے کا نہیں ہوگا، لیکن یہ اتنا لمبا دورانیہ کس کے لیے ہے؟ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو کفار ہوں گے۔ یاد کر لیجئے، ہم نے سورہ الحاقہ میں قیامت کا تذکرہ پڑھا اور ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو دیکھا تھا احادیث کی روشنی میں کہ کس طرح سے اس دن کے سارے معاملات ہوں گے، کہ سورج سوا نیزے پر آ چکا ہوگا، دل جو ہے وہ دھڑک رہے ہوں گے اور کلیجے حلق کو آ چکے ہوں گے، اور انسان کی جو ہے وہ نگاہیں جھکی ہوں گی، خوف زدہ ہوں گی، آنکھیں پترا جائیں گی، دیدے پھٹ جائیں گے، ایسا ہے نا، بالکل ایسے ہی کلیجے حلق کو آ رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ دن ہے، بہت ہی کٹھن دن ہے، انسان اپنے اپنے اعمال کے بنا پر اپنے اپنے پسینوں میں جو ہے وہ شرابور ہوگا، کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اس قدر مشکل وہ دن ہوگا کہ جب آس پاس وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا، کس طرح سے بدعہدی کرنے والوں کے سروں پر جھنڈے گاڑے جا رہے ہوں گے، کس طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تختیوں کو آگ پر دہکا کر ان سے ان کی پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جا رہا ہوگا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ان کے جو مویشی ہیں وہ ان کو کچل رہے ہوں گے، روند رہے ہوں گے، اور کیا کیا وہاں پہ معاملات ہو رہے ہوں گے، کس طرح لوگ اللہ کے حضور میدان حشر میں پہنچ رہے ہوں گے۔ بہت کٹھن دن ہے جو قیامت کا دن ہے۔ تو وہاں پر بس جو مومن ہے اس کے لیے وہ ٹائم بہت ہلکا ہوگا، لیکن کافر کے لیے یہ ٹائم 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ دیکھیں، اگر ہم غور کریں آگے بڑھنے سے پہلے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں، اس کا پورے کے پورا مضمون جو بتایا گیا ہے وہ آیات متشابہات میں سے آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، نہ ہم فرشتوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ ہم ان کے اوپر چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کس طرح کے وہ زینے ہیں جن پر چڑھ کر فرشتے اللہ کے حضور پہنچتے ہوں گے۔ ہم اللہ کے بارے میں بھی کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کس مقام پر ہے، کون سا مقام ہے جہاں وہ رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی جو ذات ہے وہ تو زمان و مکان کی قید سے بالکل ماورا ہے۔ تو گویا یہ ساری کی ساری آیات متشابہات ہیں، جو چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے کچھ بتائیں وہاں تک تو ہمیں علم ہے، اس کے علاوہ جس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا تو وہ ہمارے لیے کیا طریقہ اور کیا رویہ قرآن پاک میں سکھایا گیا ہے ایسی آیات متشابہات کے لیے کہ آمنا بھی کل من عند ربنا، کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور سب کا سب یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے ہی سچا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات تو اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں، حق باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو باتیں ہم تک بتا دی ہیں،
ہمارا ذہن اس کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، کمپریہینڈ کر سکے یا نہ کر سکے، آ جائے سمجھ تو ثم الحمدللہ، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آمنا بہ کل من عند ربنا کا رویہ اختیار کرنے کا حکم مجھے اور آپ کو ان آیات پر دیا گیا ہے۔ واللہ عالم، اب اس کے حوالے سے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز نہیں صحیح، ہم تو اپنی سوچ اور اپنی فکر اپنے ذہن کے حوالے سے ہی کرتے ہیں۔ ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا تنگ ہے اور اتنا آپ کہہ لیں نیرو ہے کہ ہم اس سے آگے کمپریہینڈ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم دنیا کے وقت اور پیمانوں پر جو ہے آخرت کی چیزوں کو ناپتے ہیں اور تولتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں ٹوٹلی معاملات بالکل مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس رویے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کام کرنے کے لیے تلقین کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا کیجئے، آپ صبر کیجئے، صبرن جمیلہ، بخوبی صبر، یعنی شائستہ قسم کا صبر کیجئے۔ چھوڑ دیجئے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے کفار مکہ کو، مشرکین کو چھوڑ دیجئے کہ وہ عذاب مانگتے ہیں، وہ تو نادان ہیں، انہیں کیا پتا کہ اس دن کیا ہونا ہے، انہیں اس دن کی کٹھن ہونے کا، اس دن کے تنگ ہونے کا اور اس دن کی مشکل کا احساس ہی نہیں۔ اگر انہیں اس کا علم ہوتا تو وہ ہرگز بھی اس عذاب کا تقاضا نہیں کرتے، تو اسی لیے تو انہوں نے اس بات کو مذاق بنا کے رکھا ہے۔ لہٰذا آپ کیا کیجئے، آپ ان کی باتوں پر دل تنگ مت کیجئے، آپ صبر کر کے جمے رہیے، اپنا کام جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اس عذاب کو دور سمجھتے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ عذاب دور ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم تو اس عذاب کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ ہم اس عذاب کو بہت قریب سمجھتے ہیں۔ یہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا دور ہے، قیامت جب آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا وہ عذاب کس کو آتا ہے کس کو نہیں آتا، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا جب ہوگا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا ہم تو اس کو بہت ہی قریب دیکھ رہے ہیں۔ قریب کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کی موت آ گئی اس کی گویا قیامت اسی وقت آ گئی، تو گویا موت جب آتی ہے تو قیامت تو اسی وقت آ جاتی ہے، اور انسان کی موت ہی اس کے لیے ڈیسیژن دے دیتی ہے کہ وہ آگے اس کا معاملہ کن لوگوں میں شامل ہونے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ عذاب جس دن ہوگا اس دن ہو جائیں گے آسمان کالمہل، پگھلی ہوئی چاندی کی طرح کا آسمان ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ رنگ برنگ کی دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ اللہ نے دو تخلیقات کا تذکرہ کر کے بتایا کہ قیامت جب آئے گی تو اس دن دنیا میں جو تمہیں سب سے بڑی وسعت والی چیز نظر آتی ہے وہ آسمان ہے، اس سے زیادہ وسیع تمہیں دنیا میں اور کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ دنیا کے کسی کنارے پر کسی جگہ پر کھڑے ہو کر حد نگاہ پر تم دیکھ لو، نظر دوڑا کے، تمہیں زمین آسمان رائٹ سے لے کے لیفٹ تک، سامنے سے لے کے پیچھے تک اتنا وسیع چیز دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آئے گی۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی چیز اس سے زیادہ وسیع دنیا میں نظر نہیں آتی جتنا وسیع ہمیں آسمان نظر آتا ہے۔ دوسری چیز جو طاقت کا مظہر ہے اور وہ ہے دنیا کے اندر پہاڑ، جو مضبوطی اور طاقت اور عروج کا اور بلندی کا مظہر ہے۔ دنیا میں اگر ہم نظر دوڑا کے دیکھیں تو کوئی چیز ہمیں اتنی زیادہ عروج اور بلندی اور طاقت کا مظہر نہیں لگتی پہاڑوں کے علاوہ۔ پہاڑ گویا سب سے زیادہ عروج اور بلندی کا مظہر ہے۔ تو دو چیزوں کا تذکرہ کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے ایک سمبلائز کر دیا کہ دنیا کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، ایک وسعت اور طاقت، وسعت اور دوسری طاقت۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں جس کے پاس بھی ہوں گی، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ وہ بالکل اپنی حیثیت کو چھوڑ دیں گے۔ یہ آسمان، اللہ نے اس کی مثال دے کے بتایا کہ آسمان تو بالکل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح کا ہو جائے گا۔ پگھلی ہوئی چاندی کیسی ہوتی ہے؟ بار بار اپنا رنگ بدلتی ہے، اور جو پہاڑ ہے وہ بھی بالکل رنگین دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ اپنی ویلیو، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، ہر چیز وہ چھوڑ دیں گے اور بالکل کیسے ہو جائیں گے؟ گرد و غبار کی طرح، جیسے دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے جس کی کوئی
वेट लेस सी होती है। तो गोया अल्लाह ताला ने बताया कि दुनिया में जिन जिन चीजों को तुम अपने लिए ताकत का सबब समझते हो कि तुम बहुत ज्यादा ओहदे इक्तदार हासिल कर लोगे, बहुत ताकतवर हो जाओगे, बहुत ज्यादा अपनी हुकूमत में वुसअत पैदा कर लोगे, बहुत ज्यादा वसी सल्तनत बना लोगे, जो भी तुम दुनिया में कर लोगे, लेकिन तुम्हारा हाल क्या है उस वक्त जब ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें अपनी हैसियत को छोड़ देगी, तो फिर तुम्हारे पास जो है वो तो उससे कई दुगुना कम है, वो भी अपनी सारी की सारी वैल्यू खो देगा। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और ना ही पूछेगा कोई दोस्त किसी दोस्त को, यानी कि कोई दिली दोस्त भी किसी दिली दोस्त और जिगरी दोस्त को पूछेगा भी नहीं। आज यही चीजें तो हैं जिनकी बदौलत इंसान की दोस्तियां होती हैं, या तो कोई ताकत की बिना पर, किसी इक़्तिदार और ओहदे की बिना पर किसी से दोस्तियां कर लेता है, या ये कि किसी के पास बहुत ज्यादा पावर है, कोई बहुत ज्यादा वसी और अरीज किसी बिजनेस का मालिक है, किसी की बहुत बड़ी जायदाद है, कोई बहुत ज्यादा दुनियावी तौर पर माल और इस्तेहकाम रखता है, तो इंसान क्या करता है, दूसरे से दोस्ती इसी बिना पर करता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है जितनी भी तुम्हारी दोस्तियां हैं, उस दिन जब क़यामत आ गई तो ये कोई दोस्त तुम्हारे लिए उस दिन काम नहीं आएगा, पूछेगा भी नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी तो हैसियत ही उस दिन खत्म हो जाएगी जब इतनी बड़ी बड़ी आसमान और पहाड़ों अपनी 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 वुसअत और ताकत को खो देंगे, तो तुम क्या चीज हो। युबस्सरूनहुम, हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है वो उनको दिखाए जाएंगे, दोस्त एक दूसरे को देखेंगे, हर एक दूसरे को देख रहा होगा, लेकिन उसका हाल क्या होगा, बिल्कुल हाल ये होगा कि क्योंकि क़यामत के दिन इतना कठिन, इतना मुश्किल होगा, इतनी हैबत वाला होगा कि किसी को किसी की होश नहीं होगी, सबको अपनी पड़ी होगी, एक दूसरे को दिखाए जाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। यवद्दुल मुजरिमू, मुजरिम चाहेंगे, लौ यफ्तदी मिन अज़ाबिक यौमइज़िन बिबनीही, काश कि वो फिदिये में दे दे अजाब से बचने के लिए आज के उस दिन, बिबनीही अपने बेटे को। मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटे को फिदिये में दे दे। अपना बेटा, इंसान की औलाद इंसान के सबसे ज्यादा करीब तरीन चीज होती है। अपनी औलाद के लिए तो इंसान अपनी आप को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी दवानियां खपा देता है, अपनी खुशियां खत्म कर देता है, अपनी औलाद की खुशी के लिए, अपनी औलाद की राहत के लिए, उसके सुकून के लिए इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, गलत काम भी औलादों के लिए ही कर लेता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है ये वो दिन होगा कि उस दिन जो अजाब उनको दिखाया जाएगा ना, ये जो अभी मांग रहे बार बार अजाब, और अजाब के लिए जल्दियां भी मचाते हैं, जब अजाब को वो देखेंगे तो वो चाहेंगे कि अपने इस अजाब से बचने के लिए अपने बेटे तक दे दें फिदिये में, और उस अजाब से वो बच जाएं। अजाब या गर्मी की तपिश, हरारत, दुनिया की हरारत ऐसी होती है कि एक दफा एक एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि एक मेटल का केज था जिसके जमीन भी जो है ना, वो फर्श कैसा था, वो भी मेटल का था। उस केज के अंदर एक गोरिल्ला को, एक फीमेल गोरिल्ला को उसके बच्चे के साथ रख दिया गया, और उस मेटल के नीचे यानी केज के नीचे आग लगा दी गई, और हल्की सी आग जैसे हम समझे कि एक बर्नर जला दिया गया, और आहिस्ता 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 उसकी तपिश जो है ना वो बढ़ती चली गई। मेटल तो ज़ाहिर तेज होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो गर्म होने लगा तो वो उसको देखा गया, गोरिल्ला जो मेन फीमेल बनमानस थी उसको देखा गया कि वो क्या करती है। थोड़ा सा टाइम गुजरा तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब मेटल का जो फ्लोर था वो गर्म होता गया, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना, कभी एक पाँव पे खड़ा होती, कभी दूसरे पाँव पे खड़ा होती, फिर एक पाँव पे खड़ा होती, फिर दूसरे पाँव पे, तो जब तक वो टॉलरेट कर रही थी गर्मी और तपिश को, वो करती रही और अपने औलाद को, अपने बच्चे को अपनी गोद में रखे रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी वो अपने बच्चे को, कभी वो लेट जाती, कभी अपने बच्चे को ऊपर रखती, मतलब जब तक वो बच्चे को उस गर्मी तपिश से, हरारत से बचा सकती थी, बचाती रही और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रही। लेकिन जब वो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई तो कि उससे वो उस पर अब खड़े नहीं हुआ जा रहा था, तो उसने अपने बच्चे को नीचे रखा और उस अपने बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई।
اپنی جان ہر ایک کو اتنی پیاری ہوتی ہے، اس نے پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا بچہ اس حرارت اور تپش سے مر جائے گا، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بچے کو نیچے فلور پہ رکھا، اس کے اوپر کھڑی ہو گئی کہ میں بچ جاؤں۔ تو یہ تو انسان کا حال ہے جو کہ انسان ایک ایکسپیریمنٹ پر اس نے دیکھا کہ انسان کب تک اپنے بچے کو بچا سکتا ہے۔ اور اس کو ہم نے، یہ تو میں نے آپ کو ایک گوریلا کی بات بتائی، ہم جب دیکھتے ہیں اب دنیا کے اندر بھی کوئی ایک دم سے آفت آتی ہے، کوئی ایک دم سے کیٹاسٹروفی ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے تھوڑے سے پہلے ہی یہ بات دیکھی ہوگی، بہت زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جب خانہ کعبہ کے اندر ایک کرین کا ایک پورشن جو ہے وہ گر گیا تھا نیچے۔ جب وہ گرا نیچے اور بہت زوردار دھماکہ ہوا اور نیچے گرنے کی وجہ سے آواز بھی آئی اور کچھ ٹوٹا بھی اور جو منہدم ہوئی چیزیں، تو لوگوں کا حال اس وقت کیا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر مین صحن کے اندر نمازیں پڑھنے والے لوگ اس آواز کے ڈر سے ایسے بھاگے تھے کہ عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ماں سے زیادہ اولاد کو کوئی پیار نہیں کرتا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک بن مانس کا واقعہ سنایا، لیکن انسان کی اندر بھی ایسا ہی رویہ دیکھا گیا۔ وہ عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے خود بھاگی، اور وہ جب بھاگی اور بچے کو چھوڑ کے جب وہ دور پہنچی تو ان کو یاد آیا کہ نہیں، ان کا تو ایک بچہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور پھر وہ گئی وہاں سے جا کے اپنے بچے کو پکڑ کر وہ لے کر آئی۔ تو یہ انسان ہے، اپنے آپ کی انسان کو پڑی ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ باتیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں، تو آخرت میں جب اتنا مشکل، اتنا کٹھن وہ دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجرم اس دن وہ چاہیں گے کہ وہ اپنے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو دے دے، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی کو بھی دے دے، وَأَخِيهِ اور اپنے بھائی کو بھی دے دے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ اور اپنے رشتہ داروں کو، یعنی خاندان، قریبی خاندان کو، الَّتِي تُؤْوِيهِ جن کے اوپر جو اس کو پناہ دینے والے تھے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو بعد میں بھی گنوائے گئے اور بتایا گیا کہ دنیا میں اصل میں انسان انہی رشتوں سے تقویت حاصل کرتا ہے، اپنے بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنی خاندان، یہ سب اس کو پناہ دینے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اس کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث بھی بنتے ہیں، اور انسان کو اطمینان، پناہ انہی اپنے رشتہ داروں سے ملتی ہے۔ لاکھ اپنے دوستوں کے ساتھ انسان اپنا ٹائم گزار لے، لیکن جو اس کے اپنے جو یہاں پہ پیارے بتائے ہیں نا، یہی وہ رشتے ہیں جن سے انسان کو اطمینان بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور تقویت بھی حاصل ہوتی ہے، اور پناہ بھی انہی سے وہ پاتا ہے۔ لیکن اس دن بھی فدیے میں دینے کے لیے وہ ان سارے رشتوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب بھی وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ثم ينجيه پھر وہ بچا لے اس کو، یعنی کہ وہ کہے گا کہ یہ ساری تدبیریں جو میں اختیار کر رہا ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں دنیا میں جو بھی ہے وہ سب کچھ میں دے دوں اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں، کلا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، پھر بھی یہ تمام چیزیں اس کو بچا نہیں سکیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی سے، سب سے بھاگے گا۔ یعنی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن وہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، و ابی اور اپنے باپ سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، اور و بنی اور اپنے بیٹے سے، ہر ایک سے دور بھاگے گا کہ بس مجھے کوئی دیکھے نہ میں کسی کو دیکھوں، حالانکہ سب ان کو دکھائے جا رہے ہوں گے، دل چاہے گا کہ اس سب کو دیکھ کے میں فدیے میں دے کر اور میں جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچ جاؤں، لیکن انسان بھاگ رہا ہوگا اس سے، ہر کوئی اس دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور کوئی کسی کے قریب نہیں جانا چاہے گا کہ یہ نہ ہو کہ یہ مجھے فدیے میں دینے کے لیے مانگ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، کچھ بھی وہ تدبیر اختیار کر لے، قیامت کے دن اللہ کی جہنم کی آگ سے وہ نہیں بچ سکیں گے۔ انہا لظا، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک لظا ہے، یہ ایک ایسی آگ کی لپٹ ہے کہ نزاعۃ للشوا،
کھینچ لے گی گوشت پوست کو. جتنا گوشت پوست انسان کے جسم پر ہوگا ایک ہی جہنم کی آگ کی لپٹ آئے گی اور اس کے سارے گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. ایسی جہنم کی ایک لپٹ ہی ایسی ہوگی. بڑے بڑے اونٹوں کے جتنے آگ کے شعلے ہوں گے اتنی بڑی بڑی آگ کی لپٹ ہوگی. کیونکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ ہے. دنیا کی جتنی آگ ہے اس کو ملا لیں تو جہنم کی آگ کا صرف ایک حصہ بنے گی 70 میں سے. ایک حصہ اللہ نے دنیا میں دیا ہے. تو سوچئے جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی. حضرت عمر ایسے ہی تو آگ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ کر یہ نہیں فرمایا کرتے تھے نا کہ عمر میں دیکھتا ہوں کہ تجھے آگ کے اوپر کتنا صبر ہے, یعنی کہ کیا تو جہنم کی آگ کو عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ کی تپش اور حرارت سے بھی محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یہ ایسی تپش ایسی آگ کی لپٹ ہوگی کہ پورے کے پورے گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دنیا میں کوئی جلتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے, اس کا جسم کیسا ہو جاتا ہے نا, جھریوں والا, بالکل اس کی بالکل ہی نا پکڑ سی اسکن ہو جاتی ہے, جیسے بالکل جھریاں آ جاتی ہیں اور اس کے اندر سے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے. اگر گوشت بھی ختم ہو جائے اور صرف ہڈیوں کے اوپر ہی ایک اسکن سی رہ جائے تو کیسی وہ شکل بن سکتی ہے. وہ کالہون, قرآن میں الفاظ آتے ہیں کالہون, جیسے بکری کی سری کو جب بھونا جاتا ہے تو وہ کیسی ہو جاتی ہے. بس ایسی ہی انسان کی ساری جلد ہو جائے گی, پوری کی پوری گوشت کو وہ کھینچ لے گی, چاٹ لے گی. تدعو, وہ پکارے گی, من ادبر وتولا, اس کو پکارے گی جو پیٹھ موڑ کے گیا تھا اور پھر گیا تھا. یعنی ہر وہ شخص اس کو وہ پکارے گی, نام لے لے کے پکارے گی جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری تھی. ایسا شخص جو حق سے منہ موڑتا ہے, پیٹھ پھیرتا ہے, ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ متکبر ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے, بطر الحق کرتا ہے, منہ موڑ موڑ کر جاتا ہے, غمت الناس کا رویہ اختیار کرتا ہے. تو جہنم کس کو پکارے گی؟ ہر متکبر کو پکارے گی. جہنم متکبرین کا ٹھکانہ ہے. اور کس کو پکارے گی؟ تدعو سے مطلب ہے پکارے گی, گویا جہنم نام لے لے کر پکار رہی ہوگی, ہر شخص کا نام لے گی اور پکارے گی کہ فلاں حل من مزید, اور ہے تو اور بھی لے کر آؤ. گویا وہ ہر ایک کو نام لے لے کر بھی پکارے گی, جن میں سے سب سے بڑے لوگ کون ہیں؟ متکبرین, جن کے اندر کیا کوالٹیز ہیں کہ وہ ادبرا یعنی منہ موڑتے تھے حق سے اور پیٹھ پھیرتے تھے, وتولا, پیٹھ پھیر کر چلے جاتے تھے, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے, اپنا لائف سٹائل انہیں زیادہ پسند تھا, اپنا طریقہ زندگی پہ وہ زندگی گزار رہے تھے, وہ کسی کی بات مان کر نہیں سنتے تھے, اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھے لکھے کلچر اور ریفائنڈ سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے بس جو ان کا لائف سٹائل ہے, جو وہ ان کا سوچ کا انداز اور طریقہ, بس وہی صحیح ہے, باقی جو قرآن اور حدیث میں بتایا گیا وہ تو اساطیر الاولین ہے. اس طرح کی زندگی آج نہیں گزاری جا سکتی. آج تو اپنا کوئی دین میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا طریقہ تھا ان کا جہنمیوں کا؟ وجمع, اور جمال جمع کر کے رکھا, فاوعا, اور اس کو سینت کے سنبھال کر بھی رکھا. گویا دوسری صفت جہنمیوں کی نظر آ رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ بخل کر رہے تھے, سینت کر رکھ رہے تھے مال کو, بخیل تھے, اور ساتھ ہی جمع یعنی تکاثر کا شکار تھے اور مال کو جمع ہی کر کے رکھ رہے تھے. تو گویا دوسری صفت جہنمیوں کی پتہ چل رہی ہے کہ جہنم میں جانے والے پہلے متکبرین تھے اور دوسرے کون ہیں؟ بخیل ہیں. مال خرچ نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں مال نکالنے کے بجائے الٹا وہ جمع کر کے سینت کر سنبھال کر رکھ رہے تھے اور بخل کر رہے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن بنائی تھی تو کیا فرمایا تھا کہ تو کچھ کہہ, تو جنت عدن نے کیا کہا تھا کہ کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہوگا, کوئی بخیل مجھ میں داخل نہیں ہوگا.
فلاح پا گئے ایمان لانے والے اور کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہوگا. یہ اس نے کہا تھا. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے کہ جہنم میں بخیل جائیں گے، جہنم متکبرین اور بخیلوں کا ٹھکانہ ہوگی. یہاں پر یہی دو صفات بتائی جا رہی ہیں. اللہ ہمیں بخل سے بھی بچائے، اللہ ہمیں تکاثر سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ احکامات پر اعراض کرنے والے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے، بلکہ قرآن کی باتوں کو سن کر ہر قسم کے تکبر کو اپنے اندر سے نکال کر اس سے پھر جانے کے بجائے اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے تھوڑ دلا. انسان کو تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. انسان کی کمزوری بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے، بڑا ہی کمزور، بڑا ہی تھوڑ دلا بنایا ہے. تھوڑ دلا کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو فوراً ہی گھبرا جاتا ہے، فوراً ہی جلد باز ہوتا ہے اور ایک دم سے جو ہے وہ ابرپٹلی سارے معاملے کرنے لگتا ہے. تو اس کی دو چیزیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے. تکلیف پر انسان گھبرا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر آتی ہے، بھلائی نصیب ہوتی ہے تو منوعا، منع کرنے لگتا ہے، یعنی بخل کرنے لگ جاتا ہے. جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف مومن کو پلٹنا چاہیے، اور جب اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف پلٹنا چاہیے. ہم بار بار دیکھ چکے ہیں کہ مومن اواب ہوتا ہے، نعمت چھننے پر بھی وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، اور نعمت ملنے پر بھی وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے کہ الحمدللہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ کا شکر ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے اور اللہ نے یہ اس لیے دیا ہے تاکہ وہ مجھے آزما کر دیکھے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ کفر کرتا ہوں. تو گویا مومن ہر حال میں اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے. خیر بھی آتی ہے تو بخل کا شکار نہیں ہوتا، اس خیر کو، اس بھلائی کو، اس نعمت کو کے بارے میں بخیل ہونے کے بجائے اس نعمت کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی مرضی کے مطابق آخرت کے لیے اور بندوں کے، اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرتا ہے. تو گویا اللہ نے انسان کی ایک صفت بتائی ہے، ایک کمزوری بیان کر کے کہ دیکھو انسان کو تو اللہ نے تھوڑا دلہ پیدا کیا ہے، وہ معاملہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو وہ گھبراتا ہے، نعمت آتی ہے تو بخل پہ جاتا ہے. یہ تو اللہ نے صفت دے کے اس کو بھیجا ہے. لیکن سارے انسان ایسے نہیں. یہی تو ہمارا امتحان ہے، یہی تو ہماری اس آزمائش ہے کہ جب ہمیں اللہ نے اس کیفیت کے ساتھ پیدا کر دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی ان کمزوریوں کو اوور کم کرنا ہے اور ان کمزوریوں کے اوپر نیکی کو غالب کرنا ہے. اور نیکی کو غالب کرنا ہے، اللہ کی جو بھیجی ہوئی ہدایات ہے ان پر جب عمل کیا جائے گا تو انسان اپنے نفس کے اندر انگرین ہوئی بھی اس صفت کو کنٹرول کرنے کا معاملہ کرنے کا. اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا اور اپنے نفس کی باغوں کو کھلا چھوڑ دے گا، ڈھیلا چھوڑ دے گا، تو یہی کیفیات اور یہی صفات اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں. ہمارا بھی کیا امتحان ہے کہ ہم نے اس تھوڑ دلے پن کو، اس کیفیت کو کہ جب تکلیف آئے تو گھبرانا نہیں ہے اور صبر سے جمے رہنا ہے. اللہ نے یہی تو دیکھنا ہے ہمارا کہ انسان صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور اللہ نے یہی تو دیکھنا ہے کہ اس کو نعمت دوں گا تو یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں. تو بس یہی اللہ نے دیکھنا ہے کہ انسان صابر ہے اور شاکر ہے کہ نہیں. اللہ نے ہمیں انہی چیزوں سے آزمانا ہے. یہی کیفیت ہے جس کو اللہ ہمارے اندر لانا چاہتا ہے. اگر ہم اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اپنی اس سرشت کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، ہمارے مزاج میں رکھی ہے، ہم اس کو دبانے والے بن جائیں گے. اور یہی ہمارا امتحان ہے، جو جتنا زیادہ دبا لے گا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ نے اب یہاں پر بتایا ہے کہ الا المصلین، مگر نمازی. یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے کہ نماز وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم اپنے اس تھوڑ دلے پن پر قابو پا سکتے ہو.
دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ یہ تو مزاج میں تمہارے میں نے رکھا ہی ہے، تم نے تردلہ بننا ہے وہ ہی ہو، لیکن تم اس تردلہ پن پر کیسے قابو پاؤ گے، تم کیسے صابر اور شاکر بنو گے؟ نماز پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ ان تردلے پن سے بچ سکتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں دوام رکھتے ہیں۔ دوام کا مطلب قائم رہتے ہیں، اس کو ہمیشگی پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کی پوری پابندی کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس 2 پڑھ لی اور 3 چھوڑ دی، یا 3 پڑھ لی اور 2 صبح اور رات والی جو ہے وہ پڑھنے میں مجھے تنگی ہوتی ہے یا سستی ہوتی ہے، وہ تو منافق کی نماز ہے۔ اللہ نے یہاں پہ کیا بتایا ہے؟ نمازی جو ہیں اگر نماز کو پکڑ لیں گے اور اپنی نمازوں کو دوام کے ساتھ کریں گے، پابندی کے ساتھ جاری رکھیں گے، تو پھر وہ اس تردلے پن سے خود بخود نبرت آزما ہو کر اور اس پہ کامیابی سے اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ نماز اصل میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی ٹریننگ کرتی ہے۔ یہ نماز انسان کے اندر اس کی جو نفس کو کنٹرول کرنے میں، ضبط نفس کی بہترین تربیت کرنے والی عبادت ہے۔ نماز وہ چیز ہے جس سے انسان بہت ساری اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک اللہ نے کہہ دیا کچھ شک ہی نہیں ہے کہ نماز انسان کو کیا کرتی ہے؟ تنہا، بچاتی ہے، روکتی ہے، فحش سے بھی اور منکر سے بھی۔ اور فحش اور منکر یہ 2 برائیاں ہیں جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر جو حرام کر دی چیزیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈوز بتا دیے قرآن پاک کے اندر، وہاں فحش کو بھی بتا دیا تھا کہ اس سے منکر سے اور فحش سے وہ رکے گا۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس جہاں اللہ نے بتائے تھے کہ اللہ یأمرو، جہاں اللہ نے حکم دیا، تو گویا فحش اور منکر سے بھی اللہ تعالیٰ نے رکنے اور باز رہنے کا حکم دیا تھا۔ تو گویا 6 ڈوز اینڈ ڈونٹس جو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، جن میں سے 3 ڈوز ہیں اور 3 ڈونٹس ہیں، تو ان میں سے رکنے کے لیے بھی، ان ڈونٹ سے رکنے کے لیے بھی، جو منکر اور فحش ہے اس سے رکنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ نماز۔ اگر نماز کو پکڑ لیا جائے، اور پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی نماز کو پکڑ لو، نماز سے تمہارے اندر صبر بھی آئے گا۔ تو گویا یہ ایک نماز ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو بے شمار چیزوں کی وہ ہمارے اندر تربیت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نماز کو پکڑنا۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں اور بہت نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر بہت ساری غلطیاں، بہت ساری برائیاں، بہت ساری کمزوریاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ پابندی وقت کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو مسجدوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر جہاں بتا دیا کہ نماز وہ چیز ہے کہ وہ جو کنٹینیوٹی سے جو پڑھتا ہے نا، تو اس کے اندر سے بخل تو اللہ نے نکالنا ہی نکالنا ہے، اور تردلہ پن اللہ نے نکالنا ہی نکالنا ہے، صبر اللہ نے لانا ہی لانا ہے اس کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کی کیفیت بھی اس کے اندر لانی ہی لانی ہے۔ اگر ابھی نہیں آ رہی تو انشاءاللہ آئے گی ضرور، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی کنفیوژن نکال ہی دی کہ نماز اگر پکڑ لو گے تو نماز تمہارے اندر سے فحش اور منکرات کو نکال ہی کے چھوڑے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نہ نکلے۔ اب اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی اور ابھی دوبارہ دے دیتی ہوں کہ دیکھیے اگر کسی بھی گلاس کے اوپر کوئی پینٹ لگا ہوا ہے، چھوٹا سا ایک ڈاٹ پینٹ کا لگا ہوا ہے، اور جب بھی ہم اس کو دھوتے ہیں وہ اترتا ہی نہیں ہے، وہ دھو رہے ہیں، ہم گلاس بار بار دھوتے ہیں لیکن وہ نہیں اترتا، لیکن پھر بھی کیا ہے، ہم اس کو دھوتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ایک دن آئے گا کہ جس دن وہ پینٹ خود بخود سخت سے سخت ترین چیز پینٹ کی صورت میں بھی وہ خود بخود کیا کرے گی، اپنی جڑ کو چھوڑ دے گی اور وہ نکل جائے گی۔ تو نماز کو پکڑ لیجئے، نماز کو قائم کریے، نماز کو پابندی کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھیے۔ اللہ نے یہاں پر بتایا کہ وہ نمازی جو ہیں وہ
اگر نمازی صحیح نمازی بن جائیں گے تو پھر اپنی جانوں سے جنت کے سودے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور صرف مومن صرف اپنی جانوں سے جنت کے سودے نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے مال میں بھی حق رکھتے ہیں، معلوم حق. اپنے جانوں سے بھی جنت کے سودے کر رہے ہیں نماز کی صورت میں، اور اپنے مالوں سے بھی جنت کے سودے کر رہے ہیں، کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خریدے ہیں نا. تو مومن اپنی جانوں مالوں دونوں سے جنت کے سودے کرتے ہیں. اب مالوں میں سے سودے وہ کیسے کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں معلوم حق لوگوں کا نکال کے رکھتے ہیں. 2.5% جو اللہ نے زکوٰۃ نکالی ہے وہ حق کو معلوم ہے. اس کے علاوہ ایک جانا بوجھا ایک پورشن، ایک فکسڈ % مقرر کر لیتے ہیں کہ میں نے اتنا مال اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ نکالنا ہی نکالنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ میں نے اتنا فلاں کو دینا ہے، اتنا فلاں کو دینا ہے، اور ہر مہینے کا انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے. تو کوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنتی وہ لوگ ہوں گے جو دھڑدلے پن سے بچ جائیں گے. وہ ایک تو نمازی ہوں گے جو اپنی نمازوں میں پابندی کریں گے، اور دوسرے وہ ہوں گے جو اپنے مالوں سے بھی جنت کے سودے کر رہے ہوں گے. ان کے مال میں حق ہوگا معلوم حق، اور کس کے لیے ہوگا؟ للسائل والمحروم، سوالیوں کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ روز جزا کو برحق مانتے ہیں. گویا صرف مانتے نہیں ہیں قیامت کے دن کو، یوم الدین کو، بلکہ اپنے تمام اعمال سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں. ان کی نمازیں ہی تو آخرت کے دن کی تیاری کا ایک ثبوت ہے. ان کی نمازیں ہی تو اللہ سے ملاقات اور سامنے کھڑے ہونے کا ایک طریقہ ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ہے نا. ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اور اسی کی تیاری میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. اور اپنے مالوں سے بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کے روز جب سورج سوانے سے پر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو انسان اپنے صدقات کے سایوں میں کھڑے ہوگا. تو گویا قیامت کے دن کی تیاری کے لیے وہ اپنے تمام اعمال سے صداقت کی گواہی دیتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے، اور اس سے بچنے کی تیاری وہ کرتے ہیں. اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کو معلوم ہے نا کہ ان عذاب ربهم غیر مامون، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے جس سے کوئی بچ جائے، وہ کوئی اس سے امن میں نہیں رہ سکتا. ان کو معلوم ہوتا ہے وہ عذاب سے بے خوف نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ اسی عذاب سے بچنے کے لیے وہ سارے کے سارے معاملات کر رہے ہیں. یہ تو 2 باتیں یہاں پر بتائی گئی، اور اس کے علاوہ جنتیوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنے ازواج کے اور وہ جو ان کے دائیں ہاتھ ان کی ملکیت میں آتے ہیں، یعنی ان کے لونڈی غلام، اور بس ان کے لیے ان کے ساتھ ان محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، بس اس کے علاوہ کوئی اور کچھ اگر چاہتا ہے تو بس یہی لوگ پھر زیادتی کرنے والے ہیں. تو گویا یہ وہ 2 چیزیں ہیں یہاں بتائی گئی جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دو، میں تمہیں جنت کا ضمانت دیتا ہوں. تو 2 چیزیں کون سی تھیں؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. تو مومنوں کی صفات قرآن سورہ مومنون میں بھی بتائی گئی، اور یہاں کہ وہ اپنی والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ مومن جنتی ہوں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیوں کریں گے؟ کیونکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا تھا نا کہ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو، اور یغضضن من ابصارہن، کہ وہ عورتیں کیا کریں گی؟ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیں گی، ہر نامحرم ہر غیر غلط قسم کی چیز کے اوپر اپنی نگاہیں نہیں ڈالیں گی. اور وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کر کے چلیں گی. یہ مومنوں کو اور مومنات کو حکم دیا گیا تھا، اور جنتیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں.
اور صرف 2 چیزیں ہیں جہاں یہاں بتائی گئی، اور سورہ مومنون میں ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کا پاس کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. مومنوں کی دوسری صفت بتائی جا رہی ہے، جنتیوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اپنی امانتوں کا بھی پاس کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کو بھی پورا کرتے ہیں. مومنوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد کا پاس نہیں کرتا، اور لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں جو امانت کا پاس نہیں کرنے والا. مومنوں کی صفت ہے کہ مومن اپنی عہدوں کا بھی پاس کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ عہد اللہ سے کیے جائیں چاہے وہ بندوں سے عہد کیے جائیں. اور عہد ہر سطح پہ ہوتے ہیں، انسان کی پوری زندگی عہدوں پر محیط ہے. اسی طرح امانتیں، انسان اللہ سے بھی امانت کرتا ہے، جب کوئی عہد کرتا ہے تو اللہ سے امانت کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے بندوں کے سپرد امانتیں کی ہیں، یعنی کوئی عہدے دیے ہیں، وہ بھی اسی پر آتے ہیں. اور دوسری وہ امانتیں ہیں جو انسان بندے سے امانت لیتا ہے یا دیتا ہے، تو اس حوالے سے امانتوں کا معاملہ ہے. بہت ڈیٹیل سے ہم اس کو بھی دیکھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. بس اتنا ہی بتایا جا رہا ہے کہ جنتیوں کی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ اپنی امانتوں کا بھی پاس کرتے ہیں اور اپنی عہدوں کا بھی پاس کرتے ہیں. اور والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی راست بازی پر قائم رہتے ہیں، سچی شہادت دیتے ہیں. مومن کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں الکبائر بتائے کہ کبیرہ گناہوں کی جو فہرست بتائی، وہاں اللہ کے نبی نے بتایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، قول زور، جھوٹی بات کرنا. تو شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے. مومن کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا، گواہی دینے کے لیے آگے آتا ہے لیکن ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے اور راز بازی سے اس پر قائم بھی رہتا ہے. یہ جنتیوں کی صفت ہے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت دوبارہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. دوسری صفت بتائی گئی جنتیوں کی، کیونکہ اولئک فی جنات مکرمون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو عزت والی جنتوں میں رہوں گے. عزت والی جنت میں ہونے کے لیے شروع بھی الا المصلین سے کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ نمازی ہوتے ہیں جو الذین هم علی صلاتہم دائمون، اپنی نمازوں میں دوام پابندی اختیار کرتے ہیں. اور آخر میں بتایا گیا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. بار بار جنتیوں کی جتنی صفات بتائی گئی، ایک لازمی صفت جو پہلے بھی اور اینڈ میں بھی لائی گئی، وہ کیا بتائی گئی ہائی لائٹ کر کے کہ وہ نماز ہے. سورہ مومنون میں بھی یاد کر لیجئے. ایسے ہی ہم نے شروع کی 10 آیات جب پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں بھی شروع اسی طرح سے ہوا تھا کہ الذین هم علی صلواتہم خاشعون، کہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اور آخر میں بتایا گیا کہ وہ الذین هم علی صلواتہم حافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر نمازوں کے خشوع کی بات تو نہیں آ رہی، لیکن نمازوں کی دوام کی بات، پابندی کی بات آ رہی ہے اور ان کی حفاظت کی بات آ رہی ہے. تو گویا جنت کا اور نماز کا پھر کیا ہے، بہت گہرا تعلق ہے. اور جنتی وہی ہے جو نمازی ہوں گے، نمازوں میں پابندی کرنے والے، خشوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے، اور نمازوں کو بالکل پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے. اور صرف پڑھنا ہی نہیں، ہم بار بار دیکھ چکے ہیں، وہ قرآن پاک میں قیام کا ذکر ہے کہ اقیموا الصلاۃ کا معاملہ سکھایا گیا ہے کہ خود بھی پڑھتے ہیں اور سب کی نمازوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اصل میں یہ جو نماز ہے یہ ہمارے دین کا ستون ہے، ہمارے دین کا رکن ہے، یہ جنت کی کنجی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے. جنت میں ہم
گھر بنا لیں، ایسے ایسے کام کر لیں، جنت کے پودے اگا لیں، محلات بنا لیں، سب کچھ کر لیں، حوریں بھی آ جائیں، لیکن ہمارے پاس نماز ہی نہیں، جنت کی چابی نہیں ہے. کہیں ہم اگر کسی جگہ پر جائیں، سپوز نتھیا گلی میں ہمارا کوئی گھر ہے اور ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں، اب اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے ہم وہاں نتھیا گلی میں جاتے ہیں، گھر کی چابی ہم یہیں چھوڑ جائیں اور ہم وہاں پہنچ جائیں اور ہم کہیں ہاں چابی تو میں لے کر ہی نہیں آئی، تو کیا ہم اس گھر کے اندر داخل ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکیں گے نا. کیسے جائیں گے؟ دروازہ یا تو توڑنا پڑے گا، تو جنت کے دروازے توڑ کے تو کوئی نہیں نا اندر جائے گا. تو انسان کے پاس جب تک کہ نماز کی کنجی اس کے پاس موجود نہیں ہوگی، جو کہ جس سے وہ جنت کو کھلوانے کا معاملہ کر سکے گا، تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. نماز ہی تو ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے تھے کہ اس کو بلال اٹھو اور اذان دو اور اذان دے کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرو، یعنی کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی تھی. ہمارے اندر نماز پڑھنے میں سستی ہی آ جاتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہم تو آگے سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اوف پھر نماز پڑھوں، ابھی تو پڑھی تھی نماز، ابھی دوسری دفعہ بھی پڑھوں، کیا ہے مجھے دوبارہ وضو ہی کرنا پڑتا ہے. نہیں، نماز کو سستی سے پڑھنا ہم بارہا دیکھ چکے ہیں کہ یہ مومن کی نہیں، یہ منافق کی صفت ہے کہ وہ جب نماز کی طرف آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ سستی سے آتا ہے نماز کی طرف. وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دوسرے انبیاء کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنی اولادوں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور سکھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور اپنے ساتھ سب کو بھی سکھایا. حضرت خدیجہ کو سکھائی، حضرت علی کو اپنے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے. جب چھوٹی سی عمر میں حضرت علی اسلام لے آئے تھے تو ان کے والد حضرت ابو طالب نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ ایک دفعہ اس طرح کی عبادت کرنے مصروف تھے اور نماز کی ادائیگی کر رہے تھے. تو بعد میں جب وہ ان سے ملے تو پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ہمیں اسی طرح سے طریقہ سکھایا ہے. اور وہ بھی اپنا دین بچائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا، حضرت ابو طالب نے کیا حضرت علی کو کہا تھا کہ تمہیں جو محمد کہتے ہیں تو اسی طرح سے کرو، تم اسی طرح چلتے رہو. اور چھوٹی سی عمر میں حضرت علی کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے سکھا دیا تھا. آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کرنا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب وہ چھوٹی سی عمر میں ہوتے ہیں تو حکم دیا گیا ہے نا کہ 7 سال تک اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو. یعنی کہ جب ہم 4-5 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے جب بچے ہوتے ہیں ہمارے، یہ بات نہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا یا ہم انہیں کیا کھڑا کریں یا کیا انہیں پڑھائیں، انہیں کیا پتہ چلے گا. آپ جو بھی پڑھ رہی ہیں آپ نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، بغیر ان کو وضو بھی کروائیں، وہ شوق سے آپ کے ساتھ وضو بھی کریں گے. اپنی ماں کو جب وہ ایسا کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ ضرور ہی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی اولاد ہماری، مجھے تو اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میری بیٹی چھوٹی سی تھی تو میں اسی طرح سے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتی تھی. تو اس کو پتا تو تھا نہیں یہ کیا پڑھنا ہے، تو ایسے ہی نماز میں پڑھتے پڑھتے جو میرا ایکشن ہوتا تھا وہ وہی ایکشن کر رہی ہوتی تھی. تو ایک دم سے مجھے ایک ہلکی سی شاید منہ پہ، چہرے پہ کہیں کوئی خارش سی ہوئی، تو میں نے اپنی جب تھوڑا سا چہرے پہ کھجایا اور پھر میں نے اپنا ہاتھ دوبارہ نیچے کیا. ہم لوگ تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے بھی ایسے ہی بالکل کیا. اور اس کے بعد پھر جب میں نے انگلی اٹھائی تو اس نے انگلی بھی اٹھائی اور پھر باقی ساری نماز ہماری ختم ہو گئی. تو بعد میں مجھے اتنی ہنسی آئی اس کے اوپر کہ جیسا بچہ دیکھتا ہے اپنی ماں کو کرتا ہوا بالکل وہ ویسے ہی کرتا ہے، ایگزیکٹلی اس کو کاپی کرتا ہے. مجھے اور آپ، آج ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کبھی کھڑا ہی نہیں کرتے اور بعد میں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے. ہم نے کب کیا انہیں اپنے ساتھ اس طرح سے کھڑا کیا تھا؟ کیا ہم انہیں اپنے بیٹوں کو مسجدوں میں لے کر گئے تھے؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچے مسجد نہیں جاتے. وہ کیسے جائیں اگر ہمارے شوہر ہمارے اپنے اپنے کاروباروں میں گئے ہوئے ہیں، ہفتے میں 6 دن تو وہ ہوتے نہیں گھر پر. تو صبح دوپہر شام جتنی بھی نمازیں آتی ہیں، جمعے کا دن آتا ہے، کیا ہم میں سے کوئی مائیں اپنی بچوں کو مسجد لے کر گئیں، وہاں پر جا کے اتنی دیر جہاں نماز ہو رہی ہے تو بیٹوں کو یہ سکھایا کہ جمعے کی ادائیگی کتنی ضروری ہے؟ جب وہ 8 سے 10 سال کے ہوں، 12 سال کے ہوں، تو ان کے ساتھ ہمیں یہ ایفرٹ کرنی ہے. خود جائیں، جا کے مسجد کے باہر بیٹھ جائیں، مسجد
مسجد کے اندر جہاں جگہ بنی ہے عورتوں کی نماز کی وہاں پر نماز کی ادائیگی کریں، اور نہیں ہے تو باہر ہی بیٹھ جائیں، جتنی دیر وہ نماز پڑھے آپ بھی انتظار کریں، ذکر اذکار کریں، اپنی نماز تو آپ آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو آپ اپنے بچوں کو عادت ڈالنی ہے، اپنے ساتھ پہلے ان کو کھڑا کریں، اور پھر اگر وہ نہ پڑھیں گے تو آپ پھر دیکھیے گا کیوں نہیں پڑھیں گے، وہ ضرور پڑھیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے کر لیا تو بس سکھا دیا تو بس ٹھیک ہے، جتنا ہم اونچی آواز میں پڑھتے جائیں گے بچے سن کے ساری چیزیں سیکھتے جائیں گے، ان کو پوری نماز بائی دا ٹائم وہ 5 ایئرس کے ہوں گے ان کو ساری نماز یاد ہو جائے گی، اس کے بعد وہ خود بخود پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ نماز کے بعد کے مضمون اذکار زور سے پڑھیے تاکہ ان کو وہ بھی یاد ہو جائیں اور وہ بھی خود بخود اس کو پڑھنا شروع ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ خود بخود ان کو اس کی عادت پڑتی جائے گی، خود بھی پڑھنی ہے، اپنے اولادوں کو بھی پڑھانی ہے، اور اگر ایک دفعہ چند دفعہ آپ نے ایسے کر کے ان کو عادت ڈال دی ہے اور پھر وہ اس میں سستی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ٹین ایج میں آ کے بچے پھر سے اس طرف سے تھوڑا بہت ہٹتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، ان کو بار بار کہہ کے پڑھاتے رہیے، ان کو بار بار آہستہ آہستہ پیار محبت سے لاتے رہیے، کیونکہ اگر ان کی نمازیں درست نہیں ہوں گی تو ان کی اعمال صالحہ کی عمارت تعمیر ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر اعمال صالحہ کی عمارت تعمیر ہو گئی تو پھر ستون ہی اگر پائیدار نہیں ہوئے، جو کہ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، اگر وہ ستون ہی اس میں نہیں ہوگا تو عمارت کیسے قائم رہ سکے گی۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا نا کہ فَمَن تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فَقَدْ خَرَجَهُ مِنَ الْمِلَّةِ، بس وہ میری ملت میں سے نکل گیا۔ تو بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے اور بتانا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا تو دین اللہ کی نبی کی ملت سے نکل جاتا ہے۔ اور مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک نماز ہی کا تو فرق ہے نا۔ اللہ ہمیں بھی نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے، ہماری اولادوں ہماری ذریت کو بھی نمازی بنا دے۔ آپ یقین مانیے کہ یہ نماز وہ عمل ہے کہ جس کی شروعات سے ہی درجات انسان کے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ سورۃ المعارج میں جہاں پہ اعراج اور بلندی اور سیڑھیاں اور زینے کا ذکر ہے، تو یہ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو کیسے بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ دیکھیں زندگی میں اگر انسان نمازی ہو جائے تو انسان کو ایک تو کامیابیوں کے دہانے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اذان سے دیکھیے، اذان جب پکاری جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے یا اذان پکاری جاتی ہے تو شیطان مقام روحہ سے لے کر مدینہ سے مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے، یعنی وہ 36 میل دور ہے وہ مقام روحہ مدینہ سے، اتنی دور شیطان بھاگ جاتا ہے اگر اذان کی آواز پکاری جاتی ہے۔ تو گویا جیسے ہی اذان ہوگی شیطان تو دور بھاگ جائے گا، تو جیسے ہی اذان پکاری جا رہی ہو اس وقت فوراً نماز کے لیے اپنی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور اذان کے الفاظ پکارے جا رہے ہوں تو ساتھ ساتھ پکارنے کا حکم ہے، جو الفاظ مؤذن دیتا ہے اسی الفاظ کو دہرانا چاہیے، اور جہاں پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ پکارے جاتے ہیں وہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ہمیں اپنی اس میں رکھے۔ اللہ ہی کی طاقت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اللہ کی طاقت کو مانگا جاتا ہے ایک طرح سے کہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے ہم نماز پڑھنے کے قابل بن سکیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اذان کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے اور وسیلے کی دعا مانگتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا وعدہ کیا ہے اور اس شخص کی ضرور بخشش ہو جائے گی۔ اور جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نماز اذان کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا، تو یہ وہ دعا ہے جو قبر کے 3 سوالوں کے جوابات کی تیاری میں ہمارے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔
रज़ीतु बिल्लाह रब्बा, जो कब्र के 3 सवाल कौन से हैं कि मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैंने राजी हो गया अल्लाह को अपना रब बनाने में। वबिल इस्लामी दीनन, वो फरिश्ते पूछेंगे मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। तो यहाँ पे इंसान कहता है मैं राजी हो गया कि इस्लाम मेरा दीन है। वबी मोहम्मद रसूल नबिया, और मैं इस बात पर भी राजी हो गया कि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और नबी हैं। तो तीसरा सवाल जहन्नुम ये कब्र में क्या किया जाएगा कि मन रसूल का, तुम्हारा रसूल कौन था। तो मैं राजी हो गया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं और रसूल भी हैं। तो गोया ये वो 3 सवालात की तैयारी भी है जो 5 दफा इंसान जब कुरान अजान की आवाज सुनता है और उसके बाद जब पुकारता है आखिर में, तो फिर अल्लाह ताला से वो इस बात का अहद भी कर रहा होता है। फिर साथ साथ अजान और अकामत के दरमियान का जो टाइम होता है उसमें हदीस में आता है कि उसके दरमियान की गई दुआएं कबूलियत का दर्जा रखती हैं और कबूल होती हैं। तो उसको एक टाइम मिल जाता है कि वो नमाज के और अजान और नमाज के दरमियान के वक्त में जितनी दुआएं मांगना चाहता है वो मांग ले। फिर जैसे ही अजान पुकारी गई, ये सारे अमाल खत्म हुए, तो इंसान फौरन ही अल्लाह से दुआएं तो कर ली थी, अब वो वजू की तरफ जाता है। और वजू तो वो अमल है जो इंसान के सारे गुनाहों को छाड़ने का जरिया बनता चला जाता है, जो उसके अज़ा से हुए होते हैं। वजू जब वो मुंह में डालता है पानी, तो उसके मुंह से जो झूठ वगैरह कुछ निकल गया था, कोई भी ऐसी बातें हो गई थी जिसकी वजह से गुनाह जबान से उसके सरजद हो गए, तो वो उसके मुंह के गुनाह आप बख्शे जाते हैं। जब वो चेहरे में पानी डालता है तो आंखों से जो गुनाह हो गए, पलकों के नीचे तक से जो है वो गुनाह हदीस में आता है कि वो निकल जाते हैं। फिर इसके अलावा नाखूनों के जो हाथ पर पानी जाता है तो नाखूनों के नीचे से भी जो है वो गुनाह निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं। यानी जहां जहां भी वजू का पानी आता है वहां से गुनाह झड़ते चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब जैसे सुन्नत तरीके पर वजू कर लिया, तो वजू के बाद फिर क्या होता है कि दुआएं हैं। कौन सी दुआ कि दूसरा कलमा पढ़ने के बाद फिर वो अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, जब ये दुआ पढ़ी जाती है तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, यानी वो जिस दरवाजे से भी चाहे जन्नत में दाखिल हो सकता है। फिर इसके अलावा जब आपने वजू बना लिया और ये सारे अमाल भी कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन तमाम ही मज़मून अमाल करने की तौफीक अता फरमाता रहे। और उसके बाद फिर तहय्युतुल वज़ू के नवाफिल, इनका बड़ा अजर है। हज़रत बिलाल हबशी जब ये नमाजें पढ़ते थे तहय्युतुल वज़ू की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि ए बिलाल, आप ऐसा क्या अमल करते हैं कि मैंने जन्नत के अंदर आपके कदमों की चाप अपने से आगे सुनी है। तो उन्होंने क्या फरमाया था, उन्होंने कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा तो कोई अमल नहीं करता, लेकिन ये बात जरूर है कि जब से आपने मुझे मुअज्जिन मुकर्रर किया है, मैं जब भी अजान देता हूँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वजू ना किया हो, और जब भी मैं वजू करके अजान देता हूँ तो उसके बाद जितनी तौफीक होती है मैं नवाफिल पढ़ लेता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नवाफिल को तहय्युतुल वजू यानी वजू का तोहफा करार दिया, और इन तहय्युतुल वजू करने की वजह से हजरत बिलाल हबशी की अल्लाह के नबी ने जन्नत में कदमों की चाप अपने से आगे सुनी थी। ये दर्जा उनको मिला था। कैसे हजरत बिलाल हबशी की चाप आगे होगी, क्योंकि हदीस बताती है ना कि जब जन्नत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी पर सवार होंगे, और ऊंटनी की नकेल किसने पकड़ी होगी, हजरत बिलाल हबशी ने। हजरत बिलाल आगे आगे चल रहे होंगे और पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार होकर जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, ये दर्जा है जो तहय्युतुल वजू करने पर तहय्युतुल वजू को पढ़ने पर हजरत बिलाल हबशी को दिया गया। और भी बेशुमार जाहिर है उनकी फजीलतें थी जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये मुकाम अता फरमाया। इसके बाद जब आप वजू कर लें तो फिर जो नमाज के लिए जो कदम उठते हैं
ان میں ہر قدم کے اوپر جو مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، تو عورتیں تو مسجد کی طرف نہیں چل کے جا رہی، اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ نے کوئی جگہ، کوئی گوشہ، کوئی کنارہ، کوئی جگہ اپنے گھر میں مقرر کر کے اگر رکھیے، وہاں تک بھی چل کر جانے پر ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 10 برکتیں جو ہیں وہ شامل حال کی جاتی ہیں اس نمازی کے جو اپنے قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے جہاں اس نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا بھی حقدار بنا دے۔ اب یہ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نمازی آیا ہے، تو یہ تو بیسیکلی کون ہے؟ اب یہ تو اللہ کے گھر کیا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا ملاقاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملاقاتی اور اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اپنی مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھ پر حق ہے۔ سوچئے کہ انسان اپنے مہمانوں کو، جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ کوئی چیز ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، تو کیا ہم اس کی ڈیمانڈ کو فلفل نہیں کرتے؟ ہم اپنے مہمان کی ہر ممکن ڈیمانڈ کو بہترین انداز میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمارے گھر 2 دن 4 دن کے لیے آتا ہے اس کو ہم خوش کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، تو جو اللہ کے گھر مہمان بن کے جاتا ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ غیور رب اس کی دعا کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ تو ویسے ہی حیا والا ہے، اس کو تو ویسے ہی اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے، تو پھر اپنے مہمان کی کیسی وہ مہمان نوازی کرتا ہے کہ ایک چیز جو وہ دماغ سے سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ فوراً ہی مراد پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے نمازی، تو تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، گناہوں کی بخشش کے ذریعے بنتے ہیں اس کی یہ اعمال۔ اور پھر جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا وہی حال ہوتا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ تو اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہے، وہ قیام لمبے کرتا ہے، وہ تو اپنے رب کے سامنے اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، وہ تو یہ دماغ میں رکھتا ہے کہ میرا رب میرے سامنے، میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں۔ تو اب جب رب سے ملاقات ہو رہی ہے تو اب اس نے ملاقات کے ٹائم کو وہ بڑھاتا ہے، قیام کو لمبا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے میکسیمم باتیں کرتا ہے، اور اللہ کے کلام کی باتیں، اللہ ہی کے الفاظ کو اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اس میں اس کی شکل میں قیام میں جو تلاوت کی جاتی ہے۔ سوچیے اگر ہم کوئی بات اپنے بچوں کو بتائیں، اور جب ہم اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بچے اگنور کر رہے ہیں اور بس سنی انسنی کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے بچوں کی زبان سے وہی بات سنتے ہیں کہ وہی الفاظ جو ہم نے انہیں کہے ہوتے ہیں، وہ الفاظ وہ ہمیں بتا رہے ہوں کہ میں نے فلاں بندے کو یہ کہا، یا وہ ہم سنیں ان سے وہی الفاظ جو ہم نے انہیں بتائے ہوتے ہیں کسی اور اینگل میں، کسی اور طریقے سے، تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو وہی الفاظ ہی تو ویسے ہی بول رہے جیسے میں نے اس کو بتایا تھا، یہ تو ویسے ہی بات کر رہی ہے جیسے میں نے اس کو سمجھائی تھی، میں اس کو بولتی تھی، آج یہی الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے اپنا بھی یہی حال دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے پیرنٹس بولتے تھے الفاظ، وہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں، تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان کو کہ جب وہی الفاظ جو آپ نے بولے ہوں، آپ کی اولاد بھی آپ کے سامنے وہی الفاظ ویسے ہی بول رہی ہو جو آپ نے اس کو سکھائے ہوں، تو انسان ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کلام جو ہمیں اس نے دیا ہے وہ ہماری زبان سے اپنی ہی باتیں، اپنے ہی الفاظ سنے گا، لمبے صورتوں کی صورت میں سنے گا، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اس کے دل میں اس کے اندر کتنی محبت ہمارے لیے مزید انڈل جاتی ہوگی کہ یہ میرا بندہ میری ہی باتیں میرے سامنے اتنی لمبی کر رہا ہے۔ تو محبوب تو اپنے محب سے اس کی ہی انداز میں اس سے ہی کلام کرتا ہے، اور لمبے اپنے ٹائم جو ہے وہ لمبا کرنا چاہتا ہے، اور کھڑے ہو کر جتنی زیادہ اس کو باتیں کرتا ہے وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، اس کا دل نہیں بڑھتا۔ تو مومن کا بالکل ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے قیام کو لمبا کرتا ہے، تلاوت لمبی کر کے، کیونکہ وہ میکسیمم اجر بھی چاہتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے رکوع میں، پھر سجود میں، پھر رکوع سے اٹھ کر حمد و ثنا کرتا ہے، اور حمدن کثیرا طیبا مبارکا
मुबारकन फी कहकर वो इतना अजर समेटता है कि जिसको फरिश्ते उचक उचक कर लेने के लिए तैयार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि ये अल्फाज किसने कहे थे, कि मैंने देखा कि फरिश्ते जो है वो लपक लपक के इन अल्फाज को ले रहे हैं। तो फिर एक सहाबी ने बताया था ना कि मैंने ये अल्फाज पढ़े थे, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, तो ना ये अल्फाज भी जो है वो मज़मून बना दिए गए। फिर सजदे में जो है वो लंबी लंबी दुआएं क्यों करता है, क्योंकि वो अल्लाह का कुर्ब चाहता है। मोमिन सबसे करीब कहाँ होता है, सजदे की हालत में अल्लाह ताला के करीब होता है। तो वो इंसान को तो मेराज ही मैंने आपको बताया था ना कि सजदे की हालत में मिलती है। तो गोया वो अपने सजदों को भी लंबा करता है, अपनी गुनाहों की बख्शिश चाहता है, रब का कुर्ब चाहता है। ये सारे मामलात वो चाहने के लिए वो अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक कायम करने के लिए मजीद कोशा हो जाता है। फिर दो सजदे करने के दरमियान जो बैठता है तो फिर दुआएं करता है, फिर सलाम कर फेरने से पहले दुआएं करके जो टाइम होता है दुआओं का, जिसमें हम रब्बी जअलनी पढ़ते हैं, सिर्फ वही दुआ नहीं बल्कि और भी दुआएं वहाँ पढ़ी जा सकती हैं। मसनून जितनी दुआएं आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे पढ़ी जा सकती हैं। फिर फर्ज नमाज के बाद जो मसनून अज़कार हैं, फिर दुआएं, वो भी कबूलियत का दर्जा रखती हैं। और जो है वो कितना बेहतरीन अजर है जो इंसान को एक नमाज ही देती हुई नजर आ रही है। और फिर ये तो फर्ज नमाज के अलावा और मजीद जो नवाफिल की नमाजें हैं, तहज्जुद की नमाज, वो तो और भी ज्यादा जन्नत में जाने वाले आमाल हैं कि नमाज उस वक्त पढ़ो जबकि लोग सो रहे हो तो तुम सलामती के साथ जन्नत में चले जाओगे। तो मोमिन तहज्जुद की नमाज का आदी होता है, फिर फजर से इशराक तक जब वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ होता है, तो जब वो उठता है 2 रकत पढ़ के इशराक के, तो फिर हज मबरूर का अजर समेटता है। फिर चाश की नवाफिल, वो तो उसके लिए आता है कि समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह हो तो वो बख्श दिए जाते हैं, और जिस्म के सारे अज़ा के गुनाहों का कफारा है चाश की 4 नवाफिल। और दिन के कामों में वक्त की बरकत का जरिया भी ये 4 नवाफिल इशराक के बन जाते हैं कि नहीं। तो नमाज हमारे लिए कितने फायदे लाने वाला एक ऐसा रुकन है, दीन का एक ऐसा इबादत का मामला है जो हमारे लिए दीन में बहुत बहुत दुनिया और दीन दोनों हवाले से बेहतरीन मामला करता है। ये नमाज और चीजों की भी बहुत, ये जहाँ हमें इतने अजर दे रही है, इतनी ज्यादा बेहतरी का सबब बन रही है, वहीं पर हमें हमारी जिंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त भी सिखाती है, हमें हमारे ज़ब्ते नफ्स की भी ट्रेनिंग करती है, फिर हमें पाबंदी वक्त की ट्रेनिंग करती है। वक्त की पाबंदी के साथ जब इंसान अपनी नमाजें अदा करता है तो उसको तो वक्त की पाबंदी का भी जो है वो एक तरीका उसके अंदर आता है। और दूसरा ये कि टाइम मैनेजमेंट भी उसको सिखाती है, क्योंकि एक काम जो है फला नमाज के बाद शुरू करके फला नमाज से अगली नमाज से पहले पहले खत्म कर लिया जाए, तो गोया ये भी टाइम मैनेजमेंट उसके हवाले से इंसान के अंदर आता है। फिर ये नमाजें जब बावजू रहना तो इंसान के अंदर पाकी और तहारत की हिस्स को भी बरकरार रखता है, और पाकीज़गी तो निस्फ ईमान है। जब इंसान पाकीज़ा रहता है तो अपने ईमान को, आधे ईमान को तो वही मुकम्मल कर लेता है। इंसान जब अपने लिबास को, अपने जिस्म को पाकीज़ा रखता है तो साथ ही साथ अपनी निगाहों को, अपनी नियतों को भी पाकीज़ा रखने का आदी बनता चला जाता है। अपनी ज़बान को भी फिर वो पाकीज़ा रखता है। फिर वो सिर्फ अपने लिबास को पाकीज़ा ही नहीं रखने का ख्याल रखता, बल्कि अपने लिबास को सातिर बनाने का भी के लिए फिक्रमंद हो जाता है कि मैंने तो नमाज पढ़नी है, तो मेरी नमाज जो है वो उस लिबास में हो जिसमें मेरी सतर पूरी की पूरी छुपी हुई हो। इसके अलावा नमाज इंसान के अंदर फिक्र आखिरत की तैयारी लाती है, फिक्र आखिरत कायम करती है कि अल्लाह से मुलाकात होनी है, तो मैं जब अल्लाह से मिलूँ तो इस हाल में हूँ कि वो मुझसे राजी हो और मैं अपने अंजाम से खुश हो जाऊं। फिर इंसान जब अपने सर को झुकाता है तो अल्लाह ताला के हाज़ूर आजिज़ी और इनकिसारी जब उसकी तबीयत में आती है तो यही आजिज़ी और इनकिसारी फिर वो लोगों के साथ भी झुक झुक के मिलने वाला बन जाता है। वो आजिज़ी और इनकिसारी उसके अंदर सरिश्त कर जाती है, उसके अंदर सरायत कर जाती है। और वो नमाज में जब झुकता है और अपने सर को झुकाता है तो गोया ये उसके अंदर एक ट्रेनिंग होती है कि अल्लाह मैंने जिस्मानी तौर पर तो अपने आप को तेरे आगे झुकाया, मैं अपनी अमली तौर पर भी अपने सर तस्लीम कम करता हूँ कि सारे के सारे तेरे अहकामात को मैं
پوری اطاعت سے جو ہے وہ مان کے چلوں گا۔ پھر اس کے علاوہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے، رکھتا ہے نا، تو بس انسان کو جب گویا اپنی تمام اعضاء کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اس کو آج سکھاتا ہے یہ نماز۔ اس کے علاوہ نماز جب وہ پڑھتا ہے تو وہ جب اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا، تو پھر جب اس کا پورا عمل صحیح ہوتا ہے تو یہی چیز اس کے اندر تقویٰ کو مزید بڑھاتی ہے کہ اللہ سے خشیت، اللہ کا تقویٰ اس کے اندر آتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان اس روش کے ساتھ اپنی نمازوں پر سٹک ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، دائم ہو جاتا ہے، تو پھر یہی نمازیں ہیں جو پھر کیا کرتی ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نمازیں اس کو فحش اور منکرات سے ضرور روکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر فحش اور منکر سے محفوظ فرمائے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چلے کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تیرا اگلا دن تیرے پچھلے دن سے بہتر ہو رہا ہے تو تیری نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو گویا یہ نمازیں انسان کو پچھلے دن سے اگلے دن کو ضرور بہتر بنانے کا معاملہ کریں گی۔ جب انسان کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے تو یقیناً وہ نماز اس کو فحش اور منکرات سے روک رہی ہوتی ہے۔ جب ایسے معاملہ ہونا شروع ہو جائے تو ثم الحمدللہ کہہ کے اپنے اسی روش پر برقرار رکھیے۔ جب اس روش پر ہم برقرار رہیں گے تو انشاءاللہ جب جان کنی کا وقت آئے گا تو پھر ہم انہی لوگوں میں شامل ہوں گے کہ اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو عزت والی جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ فما للذین، اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ فما للذین کفروا، بس کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، قبلک مہطعین، آگے تمہارے دوڑ رہے ہیں، عن الیمینی، دائیں کی طرف سے، وعن الشمالی، اور بائیں طرف سے، عزین، گروہ در گروہ۔ یعنی کہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ منکرین جو ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ دائیں بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے دوڑے چلے آتے تھے، اور بیسیکلی وہ یہ کیوں کر رہے ہوتے تھے، یتمع کل امرئ منہم، کیا وہ یہ طمع رکھتے ہیں کہ ہر شخص ان میں سے ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کر دیا جائے گا نعمت بھری جنت میں۔ یعنی کہ کیا یہ لوگ یہ لالچ رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو انہیں آج دنیا میں اللہ نے اتنا نوازا ہے تو قیامت میں بھی ان کو جنت ہی عطا فرمائی جائے گی۔ یہی بات سورہ قلم کی آیت نمبر 34 سے 40 تک ہم نے دیکھی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا تھا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور نافرمانوں یا مجرموں کا حال ایک جیسا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یا تمہارے لیے قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ باتیں بتائی تھی نا کہ تم لوگ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، کیا تم میں سے تم لوگ اس چیز کی ضمانت دے سکتے ہو کہ تم کو ایسی ہی نعمت والی جنتوں میں قیامت کے دن بھی داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے بنایا ہے ہم نے ان کو اس سے جس کو وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کتنی حقیر چیز نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سے دوسری سٹیج سے گزار کر اور آج اس قابل بنایا ہے۔ اپنی تخلیق کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں، اور پھر جب یہ اس حقیر نطفے سے ان کو بنایا گیا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بڑھا کے مختلف سٹیجز سے گزار کے ان کو ایک چلتا پھرتا انسان بناتے ہیں، اور اب یہ اس بات پر اڑ جاتے ہیں کہ ہماری گرفت سے باہر ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی چاہے کر لیں، ہم انہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہماری گرفت سے باہر نکل چکے ہیں۔ فلا اقسم، بس نہیں
میں قسم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی. اللہ نے فرما دیا یہ اپنی تخلیق کو جانتے ہیں کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق والمغارب, مشرق اور مغرب کے رب کی یا مالک کی میں قسم کھاتا ہوں. تمام مشرقوں کے مالک کی, تمام مغربوں کے مالک کی میں قسم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مشرق اور مغربوں کی قسم کھا کے کہہ دیا کہ انا لقادرون, بے شک ہم اس پر قادر ہیں. کس پر قادر ہیں؟ اللہ اوپر, ان نبدل خیرا منہم, یہ کہ ہم تبدیل کر دیں بہتر ان میں سے, یعنی کہ ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں. ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. وما نحن بمسبوقین, اور ہم سے کوئی بازی لے جانے والا نہیں ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے, لیکن یہ اس کو جاننے کے باوجود بھی اپنی اس غلط روی پر اڑے ہوئے ہیں, اپنی اس غلط روش پر تکبر سے جمے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ میں ان کو لے جاؤں, ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آ جاؤں. میں کیا اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا جو ایک نطفے سے ان کو ایک انسان کی شکل میں لا کے بنا کے کھڑا کر سکتا ہوں؟ تو کیا میں اس بات پر قادر نہیں کہ میں ان کو لے جاؤں, ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آؤں جو ان سے بہتر ہوں گے؟ اللہ نے قسم کھا کے گویا بتا دیا کہ میں اس چیز پر قادر ہوں. اگر یہ نہیں مانتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قبضہ قدرت سے نکل جائیں گے اور ہماری گرفت سے یہ نکل جائیں گے, اور ہم تو یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ نہ ہماری گرفت سے نکل سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری ہلاکت سے بچ سکتے ہیں, بلکہ ہم ان تمام لوگوں کو ہلاک کر کے ان کی جگہ دوسری ایسی قوم کو اٹھا سکتے ہیں جو ان سے بہتر ہوگی. فذرہم, پس انہیں چھوڑ دو, ان کو چھوڑ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے نہیں ماننا. یخوضوا, وہ اپنی بےہودہ گویاں کرتے ہیں تو کرتے رہیں, اپنی بےہودہ باتوں میں پڑے ہیں تو پڑھتے رہیں. وَيَلْعَبُوا, اور وہ کھیل تماشے میں لگنا چاہتے ہیں تو لگے رہیں. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ, حتیٰ کہ وہ ملاقات کریں گے اس دن الذی یوعدون, جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دیجیے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اور وہ دن جب آئے گا, اس دن کیا ہوگا؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا, اس دن وہ نکلیں گے من الاجداث, اپنی قبروں میں سے, سراعا, تیزی سے. یعنی جب وہ دن آئے گا, قیامت کا دن جب برپا ہوگا, حشر کا دن آئے گا, تو اس دن کا ان سے وعدہ کر دیا گیا ہے. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے تیزی سے, کأنہم الی نصب یوفضون, کہ گویا کہ وہ طرف آستانے کے وہ ترتیب سے جمع ہو رہے ہیں. یعنی کہ اس طرح جا رہے ہوں گے جیسے بتوں کے آستانوں کی طرف وہ دوڑتے ہیں نا, اور جا کے لائن در لائن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بڑی ترتیب سے, سب در سب یہ لوگ جا کے پیش ہوتے ہیں. اور تو وہاں پر بھی یہ اسی طرح سے جمع کیے جائیں گے اور بہت تیزی سے سب کے سب جائیں گے. اور حال یہ ہوگا کہ خاشعۃ ابصارہم, ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی, ترہقہم ذلہ, ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ اس دن ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما لیجیے گا. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, یہ وہ دن ہے کہ الذی کانوا یوعدون, جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وعدہ تو کر دیا اللہ نے وعدہ کر کے بتا دیا عذاب کا دن آ کے رہے گا, وہ ٹالنے سے ٹلے گا نہیں. اگر ٹالنا بھی چاہیں گے, اس دن کے عذاب سے بچنا بھی چاہیں گے, فدیے میں دینا چاہیں گے, ان کو فدیے میں کسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا, بلکہ ہر چیز جس کے اوپر ان کو آج ورا ہے اور آج ناز ہے, اور جس کے ساتھ وہ اپنی پناہیں حاصل کرتے ہیں دنیا میں, اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے وہ اپنی آپ کے اندر طاقت محسوس کرتے ہیں, اپنی چیزوں میں وسعت پاتے ہیں, ہر چیز ان کے ہاتھوں سے اس دن نکل جائے گی. اس دن کچھ بھی نہیں ہوگا. اور حال ان کا کیا ہوگا کہ ان کی ذلت کی وجہ سے ایسی ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی. اور ایسی ہی حالت ہم اگر دیکھیں تو دنیا میں ہمیں کس کی نظر آتی ہے؟ ان
قیدیوں کی نظر آتی ہے جو شرم کے مارے اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے، وہ اپنی نگاہوں کو بند کر لیتے ہیں، اپنے چہروں کے اوپر ایک کپڑا ڈلوا لیتے ہیں کہ ہماری شکل بھی کوئی نہ دیکھے. یہ ہوگا ان کا حال. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جو باتیں آپ نے یہاں پر بتائی، جو جنتیوں کی صفات یہاں پہ گنوائی، اللہ ان صفات سے ہمیں متصف فرما دے. اللہ نے یہی صفات جو ہم نے اس میں آج پڑھی، وہی جنتیوں کی صفات سورہ مومنون میں بھی بتائی گئی تھی، اور یہاں پر وہاں 7 صفات بتائی گئی، یہاں کچھ اور مزید اس کے ساتھ گنوائی گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام صفات سے ہمیں متصف فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے پن سے محفوظ فرما کے اللہ بخل سے ہمیں بچا، اللہ تکبر سے بھی بچا. اللہ ہم سب کو نمازی بنا، اور اللہ ہمیں اپنی جانوں اور مالوں سے جنت کے سودے کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا، اللہ اس کو ہمیں سمجھا دیجئے، اللہ اس کا صحیح فہم عطا فرما دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان رویوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے جو ہمیں جنت تک لے جائے، جو ہمیں جنت کے بلند درجوں اور زینوں پر چڑھا کے اللہ کے قرب کو پانے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رویوں سے بچائیے جو جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں. اللہ بخل سے بھی بچائیے، اللہ تما لالچ سے بچائیے، اللہ تکبر سے ہمیں محفوظ فرمائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا علم آتا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ ہمیں دین کا عالم بھی بنائیے اور دین کا عامل بھی بنائیے، اور ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے. اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کا سورج بنا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں نہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین دوست، بہترین ساتھی نصیب فرمائیے. ان کو قدر کرنے والے دوست اور ساتھی اور لوگ عطا فرمائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی، اللہ ان کے بچوں کو نیک اور قدردان ساتھی بنا دیجئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھر میں رہنا ان کے لیے آسان کر دیجئے. ان کی جہاں مشکلات ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو تندرستی اور شفائے کاملہ نصیب فرمائیے. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.